ایک سوال ہویا ہے بھئی کیا حسین قرآن میں ہے؟ ہے جی بڑے سنے تو سوال ہے بھئی سوال ہی کیوں پیدا ہویا ہے اہل سنت بچ حسین قرآن ہے؟ میں ادھا جواب کی دیتا ہے کہ جدوں اسا منیا ہے نا ہر صحابی نبی جنتی وہ جیڑی آئے تھے وہ دے صحابی سمجھ کے حسین نو بھی پاؤ کیونکہ حسین پاک دا ایک شرف صحابیت بھی تھے ہے وہ دے پا لو کہ صحابی تے ہیں تو مڑ سارے صحابی جنتی نے تو مڑ بھائی قرآن اس تا میرا بھی ذکر ہے تو اڈا بھی مثلا تسی تو میں امتی نہیں تو اللہ فرمائے کنتم خیر امہ تو اس آیت میں تو اڈا بھی ذکر ہے میرا بھی ذکر ہے تو مڑ امتی حسین بھی ہے لہذا امتی حسین ہے تو اس آیت بھی ذکر ہویا تے جے صحابی جنتی نے تے صحابی وچ بھی ذکر حسین ہویا تے جے تسی آکھو با اولیاء دا ذکر قرآن وچ ہے تو ولی بھی تے حسین ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف تو اس آیت وچ حسین نہیں ہے نہیں اور اگر تسی آکھو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تو اس آیت وچ بھی حسین در اصل جانے من بندہ اندروں ستھرا ہوئے نا غصے چھ نہ ہوئے بعد کات بندے انو بندے غصہ چڑھا تے بعد اوقات طبیعت وچ اعتدال نہیں رہندا مرچاں زیادہ کھا لیاں تے تلخی لگ گئی گوند کتیرہ زیادہ پی لیا تے ٹھنڈ لگ گئی جوڑ جو گئی ہوندے دوجے گلاس تے دکھن لگ تو اگر دوویں چیزاں دی مکسنگ رہے تے پھر اعتدال رہندا طبیعت صحابہ دی محبت آل نو نہیں چھڑنا چاہیے تے آل دی محبت صحابہ نہیں چھڑنا چاہیے توجہ ہے جی درمیان میں سنی راوے سنی جدو پھر علماء آگاں کرتے نا تو میں مڑو نہ دیا سننا تو میرا بڑا یقین کرو دل دل یا اللہ میرے جیسے بندے دی بھی تو اتنی اوقات بڑھائی میں گل کران تو بڑے بڑے عالم وہ گل کوڈ کر کے اگر دے تو ہی نہیں جڑی میں کی تھی تو میں نے اس گل سے بڑا چاہ چڑھتا ہے آپ اس کی گل کرتا میرا مطلب میں بھی واما یار مطلب دیکھو نا میری گل بندے اگاں کرتے رہے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تیرا مطلب میں اچھونا اللہ سرگانا صاحب تو اڈی کیا تو بندے اپنے آپ وڈیاں نہیں سمجھنا چاہیے بندہ نکا جی سکیت ہے جو ہوندہ ہے وہ بندیاں نے بھی پتہ ہوندہ ہے تے اللہ جو بنایا میں گل کی تھی تو اڈنا وہ گل شیئر کر دیا ہوں دوبارہ حدیث پڑھن تو پہنا گل یاد ہے کہ بھئی ہون بندے آندے نے کچھ ڈیمانڈ کر دے بھئی ذکر جو آل نبی دا جو بھی صحابہ کیوں لے ہوندے پورن ران دیو کھاں تے تسی آل رسول اللہ دی ذکر کرو میں نے دس بھئی میں تسی وہ حدیثاں کٹ دیو جیڑیاں آل دیاں ہون تے صحابہ نہ بیان کی تھی اور میں وہ پڑھ دا رہا میں روڑا چھاڑنا مطلب ذخیرہ احادیث اہل سنت دا ڈھونڈ لو
کرنا تو مڑ سنیا ہی چوئی تو جتنی کتب احادیث نے وہ رکھو تے انہاں وچوں او نکھیڑ دیو جڑیاں صحابہ نہ دسیاں ہون تے آل دی شان احادیث ہون لے وعدہ کرنا وہ اگو میں پڑھدا رہا بیان کر وہ لبنی کوئی نہیں جس ویس حدیث نو تسی ڈھونڈنا ہے ان بیان کرنا والا کوئی صحابی رسول ہے تو پھر انہاں دا نام تے لینا پیا جی مثلا انہوں نے یہ حدیث میں بیان کرن لگا یہ حدیث بیان کرنا رہے حضرت اسامہ بن زید انہاں دے والد حضور دے غلام سن پہلے اماں خدیجہ دے غلام سن پھر اماں جی خدیجہ نے ویکھیا کہ حضور انہاں نال محبت بڑی کرتے زید نہ انہاں نے او حضرت زید اگوں حضور نو دے دیتے حضور نے انہاں دی حضرت ام ایمن نال شادی کی تھی تے ام ایمن چو اسامہ پیدا ہوا میرے نال اجے چینجی حضرت اسامہ انہاں دا رنگ کالا سی عمر چھوٹی سی حضرت امام حسین اور حسن تو تھوڑے جے بڑے حضور نے جڑا آخری لشکر روانہ فرمایا ہے وہ دے اندر چٹیاں داڑیاں والے صحابہ سن ان دے وچ حضور نے انہاں نو چیف آف آرمی سٹاف بنایا کہ لشکر دا چیف آف آرمی سٹاف اسامہ بن زید ہوئے گا آخری جھنڈا حضور نے اپنے ہاتھ نال بن کے انہاں دیتا ہے ان رمض کی بھائی چٹیاں داڑیاں والے مگر نے تو اسامہ آگے نے حضور ویکھیا ہے بھئی کوئی بولتا ہے بھئی کی کیتا جے وڈیاں دے ہندیاں نکیاں بنا چھڑیا جے کوئی بندہ نہیں بولیا کہ حضور سمجھ گئے کہ جیڑا مزاج انہاں دا بنانا ہا وہ بن گیا ہے بھئی جنوں یار اگاں کر دے بے اتھے بولی دا نہیں منی دا دل مننے یا نہ مننے دل دی گل کوئی نہیں ساڑھے دل دی کی ہوگا آدم وہ بات بندے آنے بھائی ساڑھی سمجھے چھے گل نہیں آئی وہ میں کہا پائیا تیری سمجھ شے کی ہے جتھے قرآن اور حدیث دی نص موجود ہوئے اتھے عقل دا قیاس کرنا ہے ہی منع میرا خیال ہے کچھ ساڑھی خیال دی پائیا کی ہوگا میں سوال ہونے پور کر لائیں تو ہی جاگ دے ہو حضور سرکار نے جاگ دے ہو تو میں گل کر رہا ہوں حضور نے علامہ صاحب تیرا تاپ لے جیسی مسئلہ سونا حضور نے امت نو اے تعلیم دیتی ہے کہ جدو مسجد جانا ہے تے پیڑا پیر کیڑا دھرنا ہے دھرنا سمجھ آئے میں پنجابی زبان بڑی مدد ہی لگ دی یقین کرو حالانکہ انہوں میں رکھنا بھی کہہ سکتا رکھنا وہ رکھنا کیا ذرا مزہ نہیں ہوگا ابھی کہنا کہ لفظ جھوٹا جھوٹا تو میں جھوٹا ہوتا ہے پر جھوٹا آکھیاں وہ سواد نہیں ہوتا جیڑا کوڑا آکھیاں ہوتا ہے ایک اور مثال ہے نا مطلب لفظ انگریزی دا مس یو کسی بندے آدھے آئی مس یو یقین کرو جدو آکھی دا نا وہ ادھرے ہیں ادھو سواد ہوتا ہے مس یو دا تے پتہ ہی کو نہیں لگتا بھائی ہے کی مطلب الفاظ اپنی امپلیمنٹیشن نال جڑا مزہ دین دے وہ پنجابی بھی پتہ نہیں سے ساڑھا ایکسنٹ ایسا ہے یا سی اس بولی بڑے بڑے ہیں سان یہ بولے ہی پورا کتھارسس ہوندہ ہے یا جو اندر ہوندہ ہے نا اندر دا ما فی زمین یہ نکل دا اردو ہے جدو اسی پنجابی بول رہے ہیں اردو تے منہ گھٹ کے بول لی دی جس لئے بھی بول دے ہیں کیونکہ بعد اوقات پھر وہ میں نے فون کر دے ساتھی بساڑے نالے تھے کیرلا دے انڈین نے تو وہ آندے انسان پنجابی دی سمجھ نہیں ہوتی پیران آکھو اردو بھی بول لو میں کہا اچھا یار میں اردو اچھ بھی کچھ کروں گا وہ کچھ بیان میں اردو اچھ ریکارڈ کروا دینا کہ چلو یار وہ بھی سن لینڈ میں لیو نا دی جو خواہش مطلب پیغام اتھے تک جاندہ ہے
ہاں جی تو وہ جڑے پنجابی نہیں سمجھتے انہاں واسطے میں پھر کچھ بیان اردو چ ریکارڈ کروا دینا لیکن بڑا منہ گھٹ کے بیان کر پورا سواد چاہیے جی توجہ ہے تو اللہ برکت دے تسی بڑے سواد والے بڑا مزہ فیل کرنا تھوڑے کی گل پتہ نہیں ہاں سر مہربانی سر بھائی سائیاں دسیا ہے بھائی پیر پیڑا کیڑا کرنا تے باہر کیڑا یہ دسیا نہیں چھوٹی جی گل فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں دسیا ہے نہیں اچھا سرکار اے جو دسیا ہے سرما پانا ہوئے تو کیڑی آنکھیں پہنا پہنا صوفی یار دسیا گیا توجہ ہے اے جو سرکار دسیا ہے میرے حضور نے تیل کی میں رہنا جی سون لگیاں جتی پہنا کیڑی لانی ہے تو سویرے اٹھ کے جاڑنی کی میں تو مڑ پہنی کی میں واش روم میں کی میں بانا ہے تعلیم دیتی ہے واش روم میں جان لگیاں کی پڑھنا ہے تو نکلن لگیاں کی پڑھنا ہے بھی دسیا کپڑے پان دی دعا کی ہے شیشہ بیکھن دی دعا کی ہے کھانا میں کھانا ہے کدو کھانا ہے تو کننا کھانا ہے جڑا لفظ ہے نا کننا کھانا ہے یہ بڑا ضروری ہے تو ان سمجھ کہ کتنا کھانا ہے ہاں جی واجد اور کوئی نہیں ہے حدیث مندے اس لئے آئی تے آئے کھڑے ہوں ہاں جی اچھا ویسے جیڑا بندہ یہ حدیث تے عمل کرے نا وہ دس طرح اندہ ہے کہ اس حدیث تے عمل کیتے ہیں کیونکہ سرکار نے فرمایا بھوک ہوئے کھاؤ بھوک ہوئے تے چھوڑ دے اے جدو بندہ کرتا ہے نا تو پھر بندہ اوور ویٹ نہیں ہوتا اسی زیادہ کھا لینے حدیث تے عمل چھڑنے کہاں توجہ ہے جناب بڑی توجہ ہے تو میرا مقصد ہے کہ حضور نے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں بیان کی دیا ایون کہ حضور نے فرمایا کہ زمین تے جڑا بچھونا بچھائی دے اے بچھا کے چھت تے نہ سو کہ تسی کروٹ بدلو تے تھلے نہ لگے حضور دی امت نال کیسا پیار جدو صبح پاؤ نا تسی جتی حضور فرماندن جھاڑ کے پایا جی اندر کوئی کیڑا مکوڑا اوہ میرے آ سجنا حضور دسیا ہے پانی اے پی کے شروع کرنا ہے تو پانی گٹا گٹ نہیں پینا چوس کے پینا ہے حضور نے فرمایا گوشت دی بوٹی جدو کھاؤ تو منہ دے قریب لے جا کے کھاؤ بوٹی ہڈی نہ توڑ کے نہ کھاؤ ہڈی نو منہ دے نزدیک لے جاؤ سرکار فرمایا دے نہ لذت زیادہ ہوں سر آپ نے سمجھ آ رہی ہے نا ہائے ہائے مطلب میرا دس سردہ ہے حضور ایڈیاں بریک گلہ دس کیا میرے نبی نے میرے آقا نے کہ تسی مسواک کرن لگیا تھلے انگلی کیڑی رکھنی ہے مسواک دے تو اتے کیڑی رکھنی ہے یہ جو دسیا ہے تے اے ذہن مند ہے تو اٹھا با حضور اے نہیں دسیا ہونا با میرے تو بعد نماز کہیں پڑھنی یہ میری گل نہیں سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی یہ گل حضور دسی نہیں تھا نکیاں نکیاں دستے رہے باجی سمجھ آئی بھائی من اے تسی چلو جٹ بندے ہو تسی فیصلہ کرو بجیڑی ایڈیاں نکیاں نکیاں دستے رہے یہ وہی گل ہے نا بندہ سودے دی لسٹ گھر تیار کرے تو بے جیب روپیہ ایک نہ پائے مشار جا کے لینا کہ بھائی بنیادی چیز ہے تو او مسئلہ ہے جڑا حضور اپنے ہوندیاں حال کر گئے یہ مسئلہ تاریخی نہیں ہے اور مزے والی گل لے وے میں یہ مسئلہ کسی اور بندے دا نہیں منیا میں یہ مسئلہ مولا علی دا منیا یا علی حضور اپنے ہوندیاں نماز دا کنو حکم دیتا ہے تو مرشد علی فرما دیں ہوندے جو کوڑے آئے حضور 11 دن بیمار رہن حادثاتی وفال نہیں ہویا حضور دا حضور کسے حادثے نال یک دم فوت نہیں ہوئے
11 دن حضور علیل رہن، بیمار رہن۔ تو حضور دے کول مولا علی رہندے تے صحابہ باہر بوئے کے بیٹھے رہندے، سرکار صحابہ پاک باہر بیٹھے رہندے دروازے، مولا علی نکلنا، صحابہ پوچھنا کیف اصبح رسول اللہ یا ابا الحسن، یا علی حضور دی طبیعت کیسی ہے؟ فرمانا اصبح بحمد اللہ بارہا، حضور دی طبیعت اچھی ہے۔ انجی پھر رسول حضرت عباس ایک دن کول کھلوتے تھا، انہوں نے فرمایا علی کیوں انج کہہ رہے؟ انی لعارف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت، میں اپنے پیو دا دن فوت دنیا ویکھیا ہے جڑیاں نشانیاں ساڑی نسل ظاہر ہوندیاں نے وصال دے وقت میں انہوں نے پہچاننا، حضور تے وہ نشانیاں آ چکی، حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس فرماتا انی لعارف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت، بنی عبد المطلب دے چہرے وصال دے وقت جس طرح ہوندے میں انہوں نے پہچاننا، سرکار دنیا تو تشریف لے جا رہے ہیں۔ توجہ کرنا بھائی صاحب مسئلہ، علی سرکار تو پوچھا پھر اے حضور جس ویلے بستر ٹوٹ دے نہ ہے مانگتے ہوندی آئی تو اس لئے نماز کون پڑھاندہ سی حضور دے ہوندیاں؟ آپ نے فرمایا میں حضور دے کول ساں، جدو حضور نے فرمایا ہے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر کھڑا ہو کر لوگوں کا امام ہو جائے۔ ابو بکر نماز پڑھائی اور 17 نمازاں پڑھائیاں۔ اب مسئلہ سمجھنا، ایک واری لیٹ ہو گئے، انہوں نے گھر دو سی، ایک مدینہ شریف سی، ایک سوخ سی، محلہ سوخ، وہ سن لیٹ ہو گئے، بلال نے حضرت عمر نو آکھا تو اگے ہو گئے، حضرت بلال سمجھے سی بھائی یہ اویلیبل ہونے دا مسئلہ، وہ ہون کوئی نہیں چلو تسی ہو جاؤ، اس لئے وہ مسلح دے کھڑے ہوئے، انہاں تکبیر آنکھ لئی تے حضور نے اندروں سنی تے فرمایا اللہ نہیں، عمر نو پیشاں ہٹا دیو، عمر نو میرے مسلح تو پیشاں ہٹا دیو، یا باللہ والمومنون الا ابا بکر، نہ بندیاں کسے اور تے راضی ہونا ہے تے نہ اللہ ابو بکر تو سوا کسے تے راضی ہے۔ ہاکذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس کا فرمان ہے۔ ہماری بات ہو تو وہ اور ہوتی ہے، ہماری بات کا وزن نہیں ہے اتنا، ہماری بات کی اوقات کیا ہے حضور کے سامنے، حضور کے مقابلے میں ہماری سوچ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ بتائیں جب حضور اپنی کلاس میں سے کس کو آگے کھڑنا ہے، کس کو آگے کھڑا کرنا ہے، یہ حضور جانتے ہیں یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ اب استاد جان لگے تھے کلاس ہی لیٹر ہو نہیں بنا دینا جن وہ سمجھے بات سنبھال سکتا، حضور نے فرمایا ابو بکر نو آنکھوں کے کھڑا ہو، اور مولا علی فرماتے نے میرے امدیاں فرمایا، تو حضور جانتے ہیں نا بابا، میرے عزیزو میرے ساتھ دین دی تبلیغ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، گاڑاں کر دیں لوگ، یقین کرو مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ میں تھی توڑے کوڑے اتنے دیاڑے ہو گئے تقریر کر دیا کدی گاڑ کٹی، صرف اے گل دسنا سچی باج ہے میرے ان ویکھو تن پتہ ہے اگلوں تا پیران دے وہ سارے بال ہی نلائق ہوں دے نہیں تے ایک قدہ ضرور نلائق ہوں دے جیڑے انہاں دے بچو فال منڈے انہاں نو یا پڑھا چھڑ دیں یا کسے کام لا چھڑ جیڑا نلائق ہو گئے انہاں دے تو آ مرید سنبھال نہیں سمجھ آئی مرید بیٹاں بکریاں نے بکے چھیڑ دا رہے
میں اپنے مریداں واسطے اپنے کسے بیٹے نہیں بنانا، میں یہ دس جن دل ہے پچھو بال ہے، مرید کسے بانا ہوئے تو مرید بہ جائے گا، پیر نو بہنا ہونا پڑی اپنی مرضی، میں کوئی سجادہ نشین نہیں بنا۔ تو ان جڑا پتہ نہ پتا ہوئے تو اگو اور پیر بنا لیا ہے وال جاوے، کوئی ضروری ہے بھائی ایک جاتی تسی جاندے رہنا ہے، چنگے ہوئے تو انہاں کو بھی بندے ہوندے رہا سن، نہ چنگے ہوئے تو موجاں دے۔ جی اب آپ مسئلہ سنو، جناب علی ہوں یہ گل بریک ہوندی ہے تو انہوں سمجھنا واسطے میں سبحان اللہ دی ڈیمانڈ کو نہیں کرتا، یہ تو تب کیا ضرورت ہی بھائی پیر فوت ہو گئے، مرید سارے عرص کٹھے ہوئے بول پاک کلے سے سر ان اندروں نکل کے دسیا وہ در گئے، وہ پیچھا ہٹے، میں آخیا کیڑا بنے پچھو صاحبزادہ، انہوں نے کہا جی نکے نے بنایا، میں آخیا پڑھیا تو لکھا تو بڑا نہ باڑا، انہوں نے کہا پڑھیا تو وہ یاد کیا کہ کون بہنا چاہیے، انہوں نے کہا تو پیرانا رو باڑا جان جان، میں کہا نہیں پیری باڑا جان دینا اپنے چھوڑا، انہوں نے کہا بامیں او قابل ہے تے بامیں نہیں، جن چھڑے ہی نا پیران با ہونو قابل ہوگی، سمجھ آئی کہ نہ میں باویں نہ بھی جدوڑ پیران با چھڑے نا اپنے مسلح سے ایسا سجادہ نشین منی، وہ سجادہ مسلح نہیں سکتے نا، جڑا مسلح پیر دیتے پہ جاؤ سجادہ نشین ہو گیا۔ میں کہ چلو پائیا گل انہیں اے ہی رکھیں جب تیرے پیر بہان ان جو تو قابل مان لینا ہے باویں نہ بھی ہون ہو گیا ہے کہ دنوں نبیان دا پیر اپنے مسلح سے بھا جائے انہوں نے سا مان لے، جانے من آپ نے سمجھ آئی کہ نا آئی نہیں، کل کچھ گل کل کر لیں گے، کچھ گل کل کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث پہ پیش کرتا تھا تو وہ پھر گل پیچھا رہ جائے، اسامہ انہوں نے چھوٹی عمر افسر بنایا گیا، مطلب ایسی حضور انہوں نے بنایا تھا کہ بولے ہی نہیں بس سرکار ان کیوں بنایا جی، انہوں نے کہا سائیاں جو افسر بنا چھڑیا چیف آف آرمی سٹاف تے پاویں ان لڑنا نہیں ہوتا، کچھ بندیاں گل کی تھی تے ضرور فرمایا خبردار تسی انہوں دے والد دے بارے بھی انجی آندے ہو تو شہید ہو کے غزوہ متحدہ سے کہ کتنا بہادر، یہ بھی ہوتا بیٹا ہے نہیں بنا، ٹھیک ہے جی سرکار آمن۔ وہ حضرت اسامہ فرماتا ہے کہ میں ایک دن حضور دی خدمت چادر ہویا، رات دا وقت دروازہ کھٹکھٹایا، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، حضور بار تشریف لے آئے تے کوئی چادر اڑی آئی، شے چادر دے تھلے آئی نظر نہ ہوگا، چادر دے ہیٹ کی جڑا میرا کام سی ہو جدو ہو گیا تو میں پوچھا ما ھذا الذی انت مشتمل علی، سنیا ہے جڑا چادر دے ہیٹ ایک ہی، تو آپ فرماندن فخشفہ حضور چادر کھولی، فَإِذَا حَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرَقَيْهِ، فرماندن میں دیکھیا ایک کان دیتے حضور دے سرکار دے پہلو نال حسن لگ کے ستے نے، ایک نال حسین لگ کے ستے۔ اب جدو بیک لیا تو حضور فرماندن ہَذَانِ ابْنَايَا، اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اتھے اے رمض جنو یاد کرنا ضروری ہے کہ اللہ فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تو رسول اللہ مبالے وچ حسن حسین نو لجا کے دسیا ہے میرے بیٹے نے۔ آپ نے مسئلہ سمجھ آ گیا جی، اور ناڑے بات بھی یاد کر لو، یہ نال متصل بات یہ ہے کہ اس آیت وچ
بیٹیاں دا ذکر ہے تو کیا حضور کو بیٹے کوئی نہ ہے؟ جواب حضور کو بیٹے ہیں عبداللہ، حضور دے بیٹے دا نام قاسم، حضور دے بیٹے دا نام ابراہیم، 3 بیٹے حضور دے، ایک روایت 5 بیٹے انہوں نہیں لے گئے۔ جواب یہ ہے کہ اس ویلے اے بیٹے حضور دے فوت ہو چکے سن جدو مبالغہ، اور بیٹیاں بھی فوت ہو چکی ہیں سن جدو مبالغہ ہویا، اس واسطے بیٹیاں دی جگہ تے اماں زہرا گئے نے۔ حضرت اماں زہرا دیاں بیٹیاں ام کلثوم پاک اور زینب پاک بھی نال نہیں گئے، صرف سیدہ زہرا گئے، اور بیٹیاں دی جگہ تے حسن تے حسین گئے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ بیٹیاں بھی فوت ہو چکی ہیں سن، بیٹے بھی، بیٹیاں دی جگہ تے حسن حسین، انہاں دی جگہ تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے گئے۔ حضرات چٹکلیاں نال مسئلے نہیں حل ہوندے، حقائق دی بنیاد تے مسئلے حل ہوندے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو تسلیم کرو۔ میں مرشد علی نال بہت لوے، بہت محبت عشق، میرے پیر بھی نے، میرے مرشد بھی نے، میرے آقا بھی نے، میرے مولا بھی نے، میرے محسن بھی نے، جنت ان نہیں گھلنا ہے، لیکن جدو مسلح تے ابو بکر کھلوتے ہیں تو میں محبت دی وجہ تو تبدیلی نہیں لے آ سکتا، میں ابو بکر نہیں مننا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو میرا بندہ دل نہیں مندا، میں یہ دل دا علاج ہونا چاہیے تے مسئلہ مننا ہے۔ توجہ ہو گئی آپ دی؟ حضور نے انہاں نال لیا تو جس وقت یہ چلے نبی پاک سرکار نے اپنے بچیاں اپنے پہلوان تے اٹھا لیا۔ اب تے زیادہ دلائل نام ہی دے ہوتے بندے دی سمجھ اسی گل نہ ہوندی ہے کہ حسن تے حسین حضور نال بڑا ہی حضور نو پیارے ہیں۔ ایک نواز سے ہے، دوجا سرکار علم نبوت نال تے جبریل دیاں خبراں نال جان دیا ہے کہ میرے دین دی رکھ ہی نہ کرنا۔ بھائیاں تسی قربانی دا جانور لیا ہو تو دے نال بڑی محبت کر دے ہو کہ دے نال اسی سنت ادا کرنی ہے، تو نبی پاک جان دے ہے کہ انہاں میرے پتران قربانی دے کے میرا سارا دین بچا لینا۔ حضور نال محبت کر دے اور بہت زیادہ کر دے سن، کوئی کنارہ ہی نہیں حضور کتنی محبت کر دے۔ جو میں احادیث مبارکہ پڑھی ہے نا، میں نو نہیں اندازہ لگ سکتا کہ حضور کتنی محبت فرما دے سن حضرت حسن حسین، محبت دا کوئی اندازہ اور اندازہ مشکل ہے، ممکن نہیں جناب، اتنی محبت حضور فرما دے سن حضرت حسین اور حسن۔ آپ فرما دیں اے میرے بیٹے، تو ایدہ مطلب ہے اگر حضور نے بیٹے آکھے ہے تو پھر قرآن جو حسین دا ذکر ہے۔ توجہ ہے؟ اگر حضور نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تو اس آیت دے تحت حضرت حسن حسین قرآن پاک دے اندر پتہ نہیں کنیاں آیات نے، بھائی میں کتنیاں پڑھا، لوگ مسئلہ کیا ہے؟ جدو سرکار انہاں لے کے نکلے، حضور انہاں لے کے نکلے تو میرے آقا علیہ السلام دے اے جو 5 تن پاک سن، انہاں دے سراں وچوں نور نکل گیا سی۔ اے خاندانی نور والا ہے، سر اینج کہہ رہا ہوں نا، یہ خاندانی نور والا خاندان۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے آلہ فرماتے ہیں تو ہے نے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا۔ اور یاد رکھو بھائی، جتنے بھی کوئی بڑے عالم ہیں، اہل رسول نال محبت سب نو کرنی چاہیے، ورنہ علم ضائع ہو جائے۔ دیکھو میں دی مثال، اعلیٰ حضرت البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا جدو اپنے پیر خانے دے جاندے آئے، سید آل رسول مار حروی کول تے پیرائیں تے جتی لا چھڑ دیا ریلوے سٹیشن۔
کہ میں اتھے جتی پا کے نہیں جانا، میرا پیر خانہ ہے۔ سیدہ نہیں جدب کرتا جدو اپنے مرشد کو گئے سید آل رسول کو، انہوں نے فرمایا احمد رضا دو کتے چاہی دن رکھوالی واسطے، گھر آئے تھے اپنے دو میں پتر لے گئے تھے کہ سرکار ہی نہ قبول کرو، اے راکھی کرن کے کتیاں دی ضرورت ہی نہیں۔ پہ مننا سیدہ نو احمد رضا تو سکھوئے اینج منی رہے، حضور دی آل نال پیار دا حق ادا کر دیتا۔ عزیزہ نے من ایو یا لازت فرمانے نے پارا آئے صحفے غن چاہائے قدس، اعلیٰ حضرت فرمانے حضور دی آل انجنے جی میں قرآن دے ورکے کھلے ہوئے، پارا ہائے صحف اور غنچہ بند کلی نسل۔ دل ہے نا، دل اے دیاں دو حالتاں ہوتی ہیں، جدو اینج ہندہ ہے پھر اینج ہندہ ہے، جس لئے اینج ہندہ ہے نا اس لئے غنچہ ہے، جس لئے اینج ہندہ ہے اس لئے پھول ہے۔ توجہ ہے، یعنی جڑی جدو پھول دی کلی بند ہوندی ہے نا وہ غنچہ ہوندہ ہے، جدو وہ کھل جائے پھر پھول ہوندہ ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، یہ غنچہ ہے۔ جدو دل بند ہوندہ ہے وہ تو غنچہ ہوندہ ہے، جدو کھل جائے پھول ہوندہ ہے۔ یہ رمز اعلیٰ حضرت نے بیان کی تھی اور فرما دینے پارا آئے صوفی غنچہ قدس اہل بیت نبوت پہلا۔ بھائی صاحب اعلیٰ حضرت تخیل اور عقیدت چیک کرو، اعلیٰ حضرت فرما دیں میرے نبی دیال انی نور والی تے ستھری ہے، مثال کسے دنیا دی شے نال نہیں دیتی۔ احمد رضا فرما دینا حضور دی آل دے چہرے انجنے جی میں قرآن دے ورکے کھلے ہوئے۔ جانے من آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ صحابہ کہندے سن کہ حضور دا چہرہ انجے جی میں قرآن دے ورکے، اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت فرماندن کہ آل رسول دا چہرہ انجا جی میں قرآن دے وراق نے۔ عزیزہ نے من یا اعلیٰ حضرت ہیں، اسے احمد رضا کہتے ہیں۔ جا اینا دے وقت ایک سید زیادہ خیرات منگتا تھا، اسے اپنے رنگے چون دے ساری دنیا خیرات دن دے بھی آنج دے، اعلیٰ حضرت آنج دے دے۔ اسے پوچھا جی میرے ورگے درویش پوچھے آنج تے آنج فرق کی؟ میں کہا آنج کریے تے ہاتھ چھتے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت ایڈے عاشق ہے وہ آنج کر دیا ہے بدین لگیا میں سیدان دے ہاتھ کتے ہاتھ نہ آوے۔ یہ احمد رضا ہے بھائی، ایسے تو امام کوئی نہیں نہ بن جاتا، دنیا ایسے تو نہیں مانتی، جب مانتی ہے تو کچھ ہوتا ہے تو مانتی۔ عزیزہ نے من میں احمد رضا تو قربان جاؤں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا شان پاک امام احمد رضا دے لکھے ہوئے جملے دی، فرما دینے پارا آئے صحفے غن چاہائے قدس اہل بیت نبوت پہ۔ میرے امام جملے دا وزن ڈھیرے، لیکن جدو حسین دی
ذات وال تے شان وال نظر ماریے پھر کہنا پوندا ہے لفظ چھوٹے نے حسین دا رتبہ وڈا ہے، لفظ چھوٹے نے اور حسین دا رتبہ بڑا ہے، لغت چھوٹی ہے، الفاظ مقام حسین دا احاطہ و ادراک کرن تو قاصر ہے، زبان شان حسین دا احاطہ اور ادراک کرن قاصر ہے، زبان دی وسعت اتنی نہیں ہے جتنی حسین دے مقام دی وسعت ہے، خیال دی پرواز اتنی بلند نہیں ہے جتنی حسین دی شان بلند ہے۔ سانو دے جیڑی حضور دے قدمہ میں جتی راندی ہے نا ان دی شان دا کوئی نہیں پتا۔ علامہ شامی فرما دیں من قال لنا للنبی وائل جکفر، جیڑا رسول اللہ سرکار دی جوڑے مبارک دی توہین کرے وہ ایمان تو نکل جائے گا۔ ویسے یار مینوں سمجھ نہیں ہوندی کہ اس مولوی صاحب دی بھئی حضور دے قدمہ چران والی جتی دی توہین کریاں کافر ہو جائیدا ہے، تے جیڑا حضور دے نواسے شہید کرے ان لانتی بھی نہ آکھو۔ میں کیا سا تا بھائیہ دبا کے آکھنا ہی ساڑھا دے اس گل تے پورا یقین ہے بجے یزید لانتی نہیں تے دنیا تے اور لانتی ہے ہی کوئی، میری گل دی سمجھ آئی کہ نہ اور وہ اگے میں گل کرتا ہوں میری جذباتی گل نہیں، ان الذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے حضور نے درد دیتا تے تکلیف دیتی وہ بندہ دنیا اور آخرت چلانا، اور جس ویلے میرے پاک حسین کربلا میں شہید ہوئے انتس میرے حضور نے تکلیف نہیں ہوئی۔ حضور دی زوجہ حضرت ام سلمہ ساڑی ماں فرما دیا، حضرت عبداللہ بن عباس فرما دیں میں 10 محرم دی زور نو حضور نو وکھیا وَعَلَىٰ رَاسِهِ وَلَيَّتِهِ التُّرَابِ، آپ دے سر اور داڑھی مبارک خاک مٹی تو میٹ کی تھی یا رسول اللہ آپ دی حالت کیوں ہوئے؟ تو فرمایا شہادت قتل الحسین یانفا، میں حسین دی شہادت گاہ دعا رہے۔ عزیزان من میرے پاک حسین سرکار آپ کربلا دے میدان وچ شہادت تو بعد یہ میں گل نال تو سنا رہے ہیں، کل پھر کل کریں گے۔ آپ دا سر نیدے تھی تو راستے چک جگہ تھے انہوں نے پڑاؤ آ گیا، یزیدیاں تو رک گئے، گرجے گھر دے ایک عیسائیاں دی عبادت گاہ سی او دے نال اینج نیزہ رکھیا، او سر جڑا ہے وہ دی روشنی چھن کے اندر جا رہی تھی تو پادری راتی اٹھیا تھے اس پہ کیا کہ اندر روشنی تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا، اندر روشنی ہے۔ دوسرے جدو روشنی دیکھی تلاش کر دیا باہر نکلیا تو ویکھیا کہ ایک سر نیزے تھے اور اس سر وچ نور نکل کے کھڑکی دے ذریعے اندر جا رہا۔ اس نے تھلو سپاہی نے اٹھایا اے سر کس ہے؟ اسے کیا پہی جا اندر چلا جاتے اس گلے جی سانا لے، اسے کہا یار ایتھے جو رکھیا ہی میں اندر رکھ لینا اتنے پیسے لے لے، اسے کہا ٹھیک ہے پیسے لے آتے لے جا، جان لگیاں پھر پوچھتا ہے سر کیند ہے؟ اسے کہا ساڑھے نبی دے نواسے، حیران ہو گیا، سر لے کے آیا گرجا گھر دے اندر لے چہرے تو خون صاف کیتا، زلفاں تو گرد صاف کیتی، ریت ہٹائی، خوشبو لگائی تے بے کے زیارت کرنے لگ پیا، نور اجے بھی نکلدا پیا۔ الحمدللہ تاں کہنے تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور والیاں دا بچہ ہوئے تے نور نہ ہوئے اے ہو کیویں سکدا ہے؟ اے ممکن نہیں ہے۔ تو ویندا رہیا جدو تہجد دا ویڑا ہویا، سرگی دا ویڑا ہویا، اللہ اکبر، سرگی دا وقت ہویا، امام دی عبادت دا ویڑا ہویا، اس سرکار دیاں لباں جو قرآن دی تلاوت دی آواز آنا شروع ہو گئی،
جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر ہی سب سپردے خدا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن خولی وہ بندہ سی جدے ہاتھ وچ امام پاک دا سر سی جدو کوفے گئے تو رات ہو گئی، اس نے کہا کہ میں سویرے لے جانا ہے، تو انہوں پتا سی کہ جڑی میری بیوی ہے اے محبت دے اہل بیت نال سرشار، اگر ان پتہ لگ گیا تو میرا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اس نے تندور دا ڈھکن اٹھایا تو امام پاک دا سر دے اندر تندور اٹھا کے نا تے وہ تندور بجھیا سی وہ دیچ رکھیا، سرگی ویلے وہ دی بیوی تہجد گزار سی، وہ بیوی اٹھی تو انہیں ویکھیا تندور ہی روشنی نکل رہی، اللہ حضور دی آل بیت وہ آندھن نا جتھو لنگدا گیا رنگ لاؤندا گیا، حق اللہ، واہ میرے مولا حسین تیریاں کیا شان، سرکار او نور پیا نکلے، او ہن بی بی تیری او حیران ہوئی ایس ویلے تک تندور وچ اگ ہون دا مطلب کی، اس جا کے جس لئے وہ اٹھایا تکنا تو تندور دا تے ویکھیا او دے وچ ایک سارے تندور او دے چوں نکلے، اس جدو باہر کٹ کے صاف کیتا نا تو تھوڑے دن ہی ہوئے سانو آج کر کے آئی سی، وہ مدینے گئی تھی تو زیارت کر کے آئی سی، اس ویکھیا اس سکھے تے زہرہ پاک دے پاک لال دا چہرہ، وہ گئی جا کے اٹھایا خولی نو، لانتیا کی نہ دئی سار، تو تے کہہ رہے سے میں باغیاں نال جنگ کرن جا رہا ہیں، اے سار کی دئی، جدو اس دسیا نا تو تاریخ دیاں کتاباں میں روایت ہے کہ اس نے انہاں کہا کہ آ تیرا گھر دیاں چابیاں، اسا کہا تیرے میرے بچے تیرا میرا عرش ہے، تو کدے چلی ہیں، اسا کہا جڑا زہرا دے بچیاں دا حیا نہ کرے میں او دے بچیاں نہیں پاڑ سکتی، تیرا اپنا راہ میرا اپنا راہ، میں اوتھے رہنا ہے جتھے نبی پاک دی آل نال پیار کرنا لے، کچھ مائیاں اتنی محبت کرنا لی، وہ خواتین اتنی محبت کرنا لیاں حضور دی اہل بیت، پادری ویکھے آئے سرگی دا ویڑا آئے تلاوت دی آواز آ رہی ہے، گرجے وچ کھلو کے کہندا ہے اے حسین ابن علی میری گواہی دے بیاجے، میں تواڈے سامنے کھلو کے تیرے نانے دا کلمہ پڑھ لیا ہے، آئیے اپنے اپنے مقدران دی گل ہوندی ہے، کہیں کلمہ پڑھ کے شہید کیتا ہے، کہیں شہید ہوئے آوے کہ کلمہ پڑھ گئے، الحمدللہ رب العالمین، جتھو جتھو حسین پاک دا قافلہ گزریا ہے، محبت والے ویک ویک کے ہی ہوئی آندے رہنے، توجہ ہے، اور اے جڑے حکومت دے ڈالے ہونے نا، اے اس لئے بھی آئے، صورت مختلف آئی، اس ویلے ہی حکومت ایڈی ڈاڈی آئی جیڈی ہون ڈاڈی، حکومت ہندی تاں جے ڈاڈی ہوئے، وہ بھی انجی کر دیا ہے، لیکن عقیدت مند اس ویلے بھی آئے، عقیدت مند ہون بھی آئے، جڑے ادو بھی آندے ہیں تے ہون بھی آندے نے، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا وما علینا